السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دہم جماعت کے حصہ نظم سے پہلی نظم جو صنف کے لحاظ سے حمد ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے شاعر ہیں رشید افروز۔ سب سے پہلے عزیز طلباء ہم پہلی بات دیکھیں گے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کو دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقلمند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہا کائناتوں کا خالق ہیں۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہیں، اپنی مخلوقات پر مہربان ہیں۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ آج جس حمد کو ہم پڑھنے والے ہیں، اس حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں شاعر رشید افروز نے پیش کیا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، رشید افروز اس شاعر کے تعلق سے ہم مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رشید افروز 1 اکتوبر 1945 عیسوی کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفے یاب ہوئے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ اس حمد کو ملاحظہ فرمائیے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ صبح صادق کے سپیدی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔
خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر آپ اس حمد کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس میں چند الفاظ ایسے آئے ہیں جس کے معنی ہم دیکھیں گے، جیسے لفظ ہے چشم بینا، جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والی آنکھ، مراد سچائی کو پہچاننے والی آنکھ۔ بصیرت، یہاں پر لفظ لیے گئے ہیں، اس کے معنی عقل و فہم کے۔ دل محضوں، غمگین دل۔ پرتو، جس کے معنی ہے سایہ۔ ہمسر، برابری کرنے والا۔ سپیدی، سفیدی۔ تاراج کرنا، برباد کرنا۔ امید جگانا، امید پیدا کرنا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اگلے ویڈیو میں ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔